Ahlul Athar, Ashabul Hadith, the Salafiyun, Ahlul Sunnati wal Jama'ah, they give preference to the two revelations over the opinions of men. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. سب سے پہلے بھائیوں کو سب کو خوش آمدید، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گوئے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں اکٹھا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں الفردوس الاعلیٰ میں بھائیوں کی طرح اکٹھا کرے علی سرر متقابلین. آج صبح کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے الحدیث ومکانتہ فی التشریع الاسلامی. حدیث اور اس کا شریعت میں مقام، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے حدیث کا اسلامی شریعت میں. اور یہ جو درس ہے یہ ہم اس محاضرہ سے لیں گے. ایک محاضرہ تھا جو کئی سال پہلے دیا گیا تھا، محاضرہ جو شیخ محمد خلیل الحراس نے دیا تھا. شیخ محمد خلیل الحراس اہل سنہ کے علماء میں سے ہیں، مصر سے، اور وہ کافی مشہور ہیں ایک کتاب کی تشریح کے حوالے سے. کون سی کتاب؟ کون سی کتاب ہے جو شیخ محمد خلیل حراس نے اس کی تشریح کی تھی؟ وہ تشریح یعنی برطانیہ میں کافی مشہور ہے، انگلش سپیکنگ ورلڈ میں وہ کافی مشہور ہے، اور عرب کے ممالک میں بھی مشہور ہے. anybody know؟ العقیدہ الواسطیہ. العقیدہ الواسطیہ کی جو تشریح ہے، شیخ محمد خلیل الحراس کی تشریح کافی مشہور ہے، کافی اچھی پیاری سی تشریح ہے العقیدہ الواسطیہ کی. تو یہ شیخ محمد خلیل الحراس نے اس کی تشریح دی تھی، مگر ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے کہ ہم شیخ محمد خلیل الحراس کی سوانح حیات پہ کا مطالعہ کریں، لیکن ان کی زندگی کے ایک نقطہ، ایک پوائنٹ بتانا کافی فائدہ مند ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے اس کے اندر ایک سبق ہے حق کو قبول کرنے میں. شیخ محمد خلیل الحراس جیسے میں نے بتایا کہ وہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث السلفیون کے بڑے علماء میں سے تھے، لیکن ان کی شروعات ایسے نہیں تھی. شروع میں وہ اشعری تھے. فلاسفہ کی جو عقائد ہیں، فلاسفہ کی جو نظریات ہیں، فلسفی نظریات کی یعنی تائید کرتے تھے. وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے جامعہ الازہر میں، مصر کے تھے، جامعہ الازہر میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے. تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تنقید کریں. دشمن یعنی عداوت تھی ان کے پاس ابن تیمیہ کے حوالے سے، یعنی افواہوں کی بنا پہ جیسے ہوتا ہے فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہیں. کیوں؟ بس کوئی دلیل دو، کوئی ثبوت تو دو، بس افواہیں. تو اسی طریقے ابن تیمیہ کے بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں افواہیں پھیلتی رہتی تھیں. تو شیخ محمد بن خلیل الحراس وہ ابن تیمیہ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنی پی ایچ ڈی کر رہے تھے جامعہ الازہر میں تو وہ انہوں نے شروع کیا ابن تیمیہ کے ڈائریکٹ کتابوں کی مطالعہ کرنے میں. مطالعہ کیا، کیا پیش آیا؟ بجائے کہ ابن تیمیہ کوئی گمراہ شخص ہو، یہ تو قرآن سنت یہ حق پہ ہے، دوسرے گمراہ ہیں، فلاسفہ گمراہ ہیں، جو فلسفی نظریے کے ہیں وہ گمراہ ہیں، ابن تیمیہ سچ پہ ہیں. تو بجائے کہ وہ پی ایچ ڈی لکھیں ابن تیمیہ کے خلاف، شیخ محمد خلیل الحراس نے اپنی پی ایچ ڈی جا کے لکھی ابن تیمیہ کی تائید کرتے ہوئے. ان کی پی ایچ ڈی کی عنوان کیا تھی؟ ابن تیمیہ السلفی. یہ تھے شیخ محمد بن خلیل الحراس، اور انہوں نے یہ محاضرہ کیا تھا، یہ لیکچر دیا تھا کئی سال پہلے. ان کی تو وفات 50 سال پہلے ہوئی تھی. شیخ محمد خلیل الحراس کی وفات 50 سال پہلے ہوئی تھی. ان کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی جہاں وہ عقیدہ واسطیہ کی تشریح کرتے ہیں.
تو انہوں نے یہ محاضرہ دیا تھا جس کا عنوان تھا الحدیث و مکانتہ فی التشریع الاسلامی، حدیث اور اس کا مقام اسلامی شریعت میں۔ ان کا جو محاضرہ ہے ہم اس کی ایک تلخیص کریں گے، اس کو ہم 5 حصے میں تقسیم کرتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے۔ 5 حصے۔ ظہر کی نماز کون سے ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ 1:45 تک ہم ختم کر لیں۔ اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حصہ المقدمہ، سب سے پہلا حصہ المقدمہ۔ دوسرا حصہ تعریف الحدیث، حدیث کا مراد کیا ہے، حدیث کی تعریف یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے۔ تیسرا حصہ تدوین الحدیث، حدیث کی تاریخ کیا ہے، جہاں تک اس کی لکھائی، اس کو جمع کرنا، اس کی تاریخ کیا ہے، تدوین الحدیث، تدوین الحدیث۔ چوتھا حصہ تیسرا حصہ، نعم، تیسرا حصہ جہود العلماء فی تدوین الحدیث، جہود العلماء فی تدوین الحدیث، علماء کرام کا جو جد و جہد ہے حدیث کو لکھنے میں۔ نہیں، اس کو ہم اسی میں شامل کرتے ہیں۔ مقدمہ، حدیث کی ڈیفینیشن، نعم، حدیث کی ریکارڈنگ، تدوین الحدیث۔ چوتھی بات، چوتھی حصہ یعنی جو محاضرہ کا عنوان ہے مکانۃ السنہ فی التشریع الاسلامی، کیا حیثیت حدیث رکھتی ہے اسلامی شریعت میں۔ اور 5واں حصہ شرف اصحاب الحدیث، اصحاب الحدیث ان کی شرف کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ مقدمہ۔ دوسرا حصہ تعریف الحدیث، حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے۔ تیسرا حصہ تدوین الحدیث، حدیث کی تدوین، اس کی ریکارڈنگ۔ چوتھا حصہ مکانۃ الحدیث، حدیث کا مقام کیا ہے۔ 5واں حصہ شرف اصحاب الحدیث، اصحاب حدیث جو لوگ حدیث اپنی دین حدیث کی بنا پہ کرتے ہیں، حدیث کو سیکھتے ہیں، ان کا منہج حدیث ہے، ان کا شرف کیا ہے۔ مقدمہ کے حوالے سے شیخ محمد خلیل حراز، جیسے میں نے کہا ان کی وفات 50 سال پہلے ہوئی تھی، وہ فرماتے ہیں اس محاضرہ میں مختصراً کہ اسلام کی جو دشمن ہیں بعض یہود میں سے اور مستشرقین میں سے، مستشرقین وہ محققین ہوتے ہیں جو اسلام پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ وہ قرآن کو ایک عاجز صورت میں پیش کریں۔ یہود اور مستشرقین نے کوشش کی کہ قرآن میں سے کوئی نقص ڈھونڈیں، نقص نکالیں، مگر ان کی کوششیں ظاہری سی باتیں ناکام نکلیں، بلکہ الٹا ہوا کہ ان کی جو کوششیں تھیں یہود کی اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں، اور مستشرقین کی کہ قرآن میں سے کوئی نقص، کوئی عیب نکالے، الٹا یہ ہوا کہ ان کی کوششوں نے قرآن کی آیات کو مزید روشنی میں ڈال دیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی توجہ حدیث کی طرف کی، انہوں نے اپنا رخ حدیث کی طرف کیا۔ حدیث کے اندر ہم کوئی نقص ڈھونڈ لیں، اس میں کوئی، اس کے حوالے سے کوئی شک اور شبہات پھیلا لیں، مگر یہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حدیث بھی، حدیث کے خلاف جو دشمنی ہے، حدیث کے خلاف جو سازشیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ قائم کریں، وہ بھی پرانی چیز ہے، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو سازشیں اور جو دشمنی اور جو عداوت اور بغض ہے لوگوں کے دلوں میں حدیث کے خلاف، وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی حدیث خود ہی ہے۔ اور پھر شیخ محمد خلیل حراز ایک مثال دیتے ہیں بتانے کے لیے کہ حدیث کی خلاف عداوت اتنی پرانی جتنی حدیث ہے۔ خوارج کا مثال دیتے ہیں، خوارج جو ہیں ان کا ایک خاص مثال دیتے ہیں کہ خوارج نے عبداللہ ابن خباب الارت رضی اللہ رحمہ اللہ ورضی عنہ، جو ایک تابعی تھے، ایک صحابی کے بیٹے تھے، خباب ابن الارت کے بیٹے تھے۔ خباب ابن الارت وہ صحابی تھے جو اولین میں سے تھے،
اسلام کے ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا مکہ میں، اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ تو عبداللہ بن خباب ان کے بیٹے تھے۔ خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ بن خباب کو اپنے گرفت میں لے آئے تھے، ان کو پکڑ لیا تھا، ان کا قبضہ کر لیا تھا، ان کو اریسٹ کر لیا تھا۔ اور پھر وہ پوچھتے ہیں عبداللہ بن خباب سے کہ ایک حدیث روایت کرو جو تمہارے باپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو عبداللہ بن خباب رحمہ اللہ ورضی عنہ فرماتے ہیں سمعت ابی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے والد صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہتے ہوئے ستکون فتنۃ، فتنہ آئے گا، القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی، جو بندہ اس فتنے میں بیٹھا ہوا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، وہ بندہ جو چل رہا ہوگا وہ اس بندے سے بہتر ہوگا جو بھاگ رہا ہوگا، فتنے کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولِ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلِ، وہ بندہ بننا اللہ کا جو مقتول ہو جائے، اگر اس حد تک پہنچ جائے، فتنہ اس حد تک پہنچ جائے، تو وہ بندہ بننا جو مقتول ہو، جس کا قتل کیا گیا ہو، اور وہ بندہ نہیں بننا جو قاتل ہو۔ خوارج نے یہ حدیث سن لی ہے، خوارج جانتے ہیں یہ تو حدیث ہمارے حوالے سے ہے، ہماری مذمت کر رہی ہے۔ تو خوارج کہتے ہیں عبداللہ بن خباب کو، کیا آپ نے یہ حدیث اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ خوارج نے پھر کیا کیا؟ حدیث کو قبول کیا، حدیث کے اوپر عمل کیا، حدیث کے تقاضے پہ عمل کیا؟ نہیں۔ عبداللہ بن خباب کو لیا اور پھر جو دجلہ کا جو نہر ہے اس کے کنارے پہ ان کو قتل کیا، اور ان کا خون بہہ رہا تھا دریا میں۔ اور پھر عبداللہ بن خباب کی ولد کو لیا اور وہ حاملہ تھی، اور ان کو پیٹ کو کاٹ لیا اور جنین کو باہر پھینک دیا۔ یہ تھے خوارج۔ کیا دشمنی تھی ان کی؟ کوئی ذاتی دشمنی تھی عبداللہ بن خباب کے ساتھ؟ نہیں۔ دشمنی کیا تھی؟ حدیث کے ساتھ۔ خوارج کی جو بنیاد تھی، جس کی بنا پہ وہ گمراہ ہوئے، کیونکہ وہ حدیث کو ترجیح نہیں دیتے تھے، حدیث کو ترجیح نہیں بلکہ اپنی عقل، اپنی نظریے کو حدیث کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ یہ خوارج کا رویہ تھا۔ رافضہ کا رویہ، معتزلہ جو بعد میں فلسفے گروہ نکلے تھے، پیدا ہوئے تھے، فلسفے جو عقائد تھے، جو منطق اليونانی، جب وہ ترجمہ ان کی کتابیں، ان کی نظریات عربی زبان میں ہو گئی تھی تو پھر امت مسلمہ متاثر ہوئی تھی، ایک منفی اثر ہوا تھا، اور پھر امت مسلمہ نے یہ عقیدہ الفلسفیہ کو قبول کیا، جو امت مسلمہ آج کے زمانے میں بے شمار ہے۔ دیوبندی عقیدہ فلسفی عقیدہ کی بنا پہ ہے، بریلوی عقیدہ فلسفی، یعنی جو ان کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ منطق یونانی ہے، قرآن و سنت حدیث نہیں ہے، حدیث قطعاً نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ترجیح دی اپنی عقل و اپنی نظریات کو حدیث کے اوپر، اور سازشیں ہوتی رہی ہیں اس زمانے سے، خوارج کے زمانے سے آج تک، حدیث کے خلاف۔ حدیث کو کلی طور پہ ترک کرنا جو نادر ہے، مگر ہے وجود، جیسے آپ جانتے ہیں القرآنیون جو حدیث کو ترک کرتے ہیں۔ حدیث یعنی کلی طور پہ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کو انفرادی طور پہ ترک کرنا، اس حدیث کو نہیں مانتے، کیوں؟ ہمارے عقل ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہے، یا حدیث کی اسناد پہ تنقید کرنا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کو صرف نازل نہیں کیا، مگر قرآن کی جو تشریح ہے، اس کی جو بیان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، ان کی سنت یعنی ان کی حدیث پہ نازل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں وعدہ دیا کہ قرآن کی حفاظت ہوگی،
بلکہ قرآن کی حفاظت اور اس کی تشریح، اس کی بیان، یعنی حدیث کی، جس پہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر وقت ملا بعد میں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو یہ ہے شیخ محمد خلیل حراس کا مقدمہ، جو آج کا جو نشست ہے اس کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ کیا تھا؟ تعریف الحدیث، حدیث کی جو تعریف ہے، حدیث کی جو ڈیفینیشن ہے۔ حدیث کی ڈیفینیشن یہ آپ بارک اللہ فیکم اس کو یاد کر لیں، امپورٹنٹ ہے، ہم سب یہاں طلاب العلم ہیں تو یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشکل نہیں اس جملے کو یاد کرنا۔ حدیث کیا ہے؟ هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کی ڈیفینیشن ہے، یہ 5 چیزیں آپ یاد کر لیں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوتی ہے، چاہے وہ قول ہو، پہلی چیز قول، فعل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل، اس کی ہم مثال بھی دیتے ہیں انشاءاللہ، تقریر ہو یعنی ایک خاموشی منظوری، اس کی ہم مثال بعد میں دیتے ہیں۔ چوتھی چیز صفہ خلقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفت، ان کی جسم کی صفت علیہ الصلاۃ والسلام، او خلقی یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اخلاقی صفت۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو حدیث میں شامل ہوتی ہیں۔ Who can remind us؟ کون دہرائے گا؟ سب سے پہلی یعنی ما اضیف الی النبی، وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہوتی ہے، 5 چیزیں۔ پہلی چیز قول، فعل، قول یعنی کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری چیز فعل۔ تیسری چیز تقریر، جو اردو میں تو بیان ہوتا ہے نا، اردو میں کیا کہتے ہیں تقریر کو؟ یعنی خاموشی منظوری، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک چیز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس پہ تنقید نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، یہ سنت میں داخل ہوتی ہے، حدیث میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی ہم مثال دیتے ہیں۔ چوتھی چیز صفہ، یعنی صفہ، پھر اس کو 2 تقسیم کرتے، تو پہلی صفت کون سی ہے؟ چلو یعنی خلقی، ہاں خلقی یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جسمانی صفات ہیں۔ اور 5ویں چیز اخلاق، خلقی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے۔ اب ہم مثال دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے، کیونکہ مثال ایک چیز کو واضح کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے الحدیث القولی کی، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چیز کہی تھی۔ ایک اور دوسری مثال فعل کی، مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک پیالہ لیتے ہیں، پیالے کے اندر دودھ ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مسکراتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ مسکرانا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت میں سے ہے، حدیث ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ یہ حدیث، یہ اس بات کو حدیث ہم سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس مختصر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہیں ہے، بعد میں کچھ کہتے ہیں حدیث کے اندر، مگر یہ جو حصہ ہے حدیث کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، یہ بھی حدیث میں شامل ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باہر ہیں صحابہ کے ساتھ اور اپنے نواسے کو دیکھتے ہیں، الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ کو یوں کھولتے ہیں اور پھر الحسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تاکہ ان کو پکڑیں۔ کیا کہتے تھے یہاں بچپن میں ہم کھیلتے تھے، چھپن چھپائی نہیں، ٹھیک، پاکستان میں مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں انگلینڈ سے کراچی آتا تھا اپنے کزن کے ساتھ کھیلتا تھا، ایک تو چھپن چھپائی کھیلتے تھے، دوسری چیز کیا ہے؟ چور سپاہی، یہ ایک اور چیز ہے نا، پکڑا پکڑائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں شامل ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ باہر سب کے سامنے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کوئی معیوب بات نہیں ہے بچوں کے ساتھ باہر ان کے ساتھ کھیلنا۔ نعم۔ تیسری جو مثال ہے وہ ہے الحدیث یعنی خاموشی منظوری کے حوالے سے۔
جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے 100 زیادہ مجالس میں بیٹھا ہوں، 100 زیادہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ صحابہ کرام ان مجالس میں شعر پڑھتے تھے اور اپنے جاہلیہ کے جو گزرے ہوئے دن تھے اس کے امور ذکر کرتے تھے، یعنی یاد جاہلیت میں ہم نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وَهُوَ ساکت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ یہ جو بات ہے، یہ جو قول ہے، جو کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو نہیں ہے، جابر بن سمرہ کا کلام ہے، لیکن وہ کلام ایک چیز کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غائب ہوں، مگر وہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں خاموش ہو، وہ بھی حدیث میں شامل ہوتی ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، شعر پڑھا جا رہا ہے، جاہلیت کے جو گزرے ہوئے دن ان کی یادیں ذکر کر رہے ہیں صحابہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکت ہیں، خاموش ہیں، اور کبھی کبھار وہ بھی شرکت کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام، یہ ہے حدیث کا تیسرا حصہ، التقریر، الحدیث التقریر یا سنت تقریریہ، وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی منظوری ہے۔ چوتھی حصہ الوصف الخلقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی وصف ہے، اس حوالے سے ایک مثال ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جہاں انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن بالطویل ولا بالقصیر، شثن الکفین والقدمین، ضخم الرأس والکرادیس، طویل المسربہ الی آخر الحدیث۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی انتہائی لمبے تھے، نہ ہی بالکل چھوٹے قد کے، آپ کے جو پاؤں اور ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں وہ یعنی مضبوط تھیں، اور جو آپ کے سر اور جوروں کی جو جوڑیں ہوتی ہیں ان کی ہڈیاں وہ بھری ہوئی تھیں، اور آپ کے سینے سے ناف تک، سینے کے درمیان سے، یعنی یہاں سے سینے کے درمیان سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی باریک لکیر تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ ایک مثال ہے الوصف الخلقی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ہیئہ، جسمانی وصف۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الوصف الخلقی ہے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، تو ہمارے پاس ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، جہاں وہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بری بات نہیں کہتے تھے، نہ ہی وہ گندی باتیں کہتے تھے، نہ ہی وہ بازار میں شور مچاتے تھے، نہ ہی وہ کسی برائی کے مقابلے میں ایک اور برائی کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کسی نے برائی کی، چلو میں بھی ان کے ساتھ جا کے برائی کرتا ہوں، ولیکن یعفو ویصفح، نبی علیہ الصلاۃ والسلام معاف کر دیتے تھے، چھوڑ دو، معاف کر دیتے تھے۔ یہ تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصف الخلقی کی مثال۔ لہٰذا یہ حدیث یعنی ایون دو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، مگر یہ بات حدیث میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصف الخلقی کا بیان ہے، ان کے اخلاق کا بیان۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہے آج کی نشست کا دوسرا حصہ، حدیث سے مراد کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ تدوین الحدیث، حدیث کی جو ریکارڈنگ ہے، یہ مختصراً ہے۔ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو
پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. یعنی مدینہ جامعہ اسلامیہ مدینہ میں یہ تو ایک پورا سیمسٹر اس پہ ہے، اس موضوع پہ. ہمارے پاس ایک کتاب ہوتی تھی تاریخ تدوین الحدیث، حدیث کی تدوین کی تاریخ، اس کی تاریخ پورا سیمسٹر، یعنی 3.5 مہینے 4 مہینے بس اس پہ گزارنا. تو یہ 5 منٹ پہ تو نہیں اس کو ہم اس کا حق دے سکتے، مگر مختصراً حدیث کی جو تدوین ہے، اس کی جو کتابت ہے، وہ شروع ہوئی تھی ابتدائی مرحلے میں، شروع ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت ہو رہی تھی. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں جانتا تھا سوائے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَإِنْهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ. عبداللہ وہ لکھتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. تو یہ دلیل ہے کہ حدیث لکھی جا رہی تھی ان کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، حدیث لکھی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پہ منع نہیں کیا تھا، نہیں، بعض صحابہ کو اجازت تھی کہ وہ حدیث لکھیں. عبداللہ بن عمر بن العاص یہ جو حدیث لکھتے تھے ایک صحیفے میں لکھتے تھے، اس صحیفہ کا نام بھی وہ رکھتے تھے الصادقہ. جو صحیفہ تھا جس میں وہ لکھتے تھے حدیث، اس کا نام بھی دیا تھا نعم الصادقہ. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو یمن سے ایک بندہ تھا جو مجلس میں تھا، اور یمن کا یہ جو بندہ ہے کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے بات ابھی کہی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میری لکھوا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، حدیث ہم بالکل نہیں لکھتے، میرا کلام بالکل نہیں لکھتے، نہیں، کلی طور پہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اکتبوا لابی شاہ. اس یمنی کا کنیا تھا ابو شاہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ لو. یہ دلیل ہے کہ لکھائی ہو رہی تھی اس زمانے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو خط تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، خود تو نہیں علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے تھے، مگر جو لکھواتے تھے اور پھر وہ پیغام بھیجا جاتا تھا امراء کو، بادشاہوں کو، وہ بھی الحدیث المکتوب میں شامل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے سینوں میں، ان کے دلوں میں حدیث محفوظ تھی، پروٹیکٹڈ تھی، انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا. اور یہ کوئی یعنی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں عرب، جو صرف صحابہ نہیں، عرب عموماً، جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کے لیے مشہور تھے، یعنی باتوں کو یاد کرنا، شعر کو یاد کرنا. شعر کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے کے ساتھ، ایک قبیلہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ شعر پڑھتا ہے، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. دوسرے قبیلے کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے شعر پہ رد کرتا ہے، اس کا پورا شعر حفظاً ایک ہی مرتبہ اس نے سنا ہے. اپنی یادداشت اتنی اسٹرانگ ہوتی تھی کہ وہ شعر اپنے ذہن سے، اپنے دل سے وہ پڑھ سکتا تھا. ان کی یادداشت بہت اسٹرانگ ہوتی تھی اس زمانے میں. یادداشت تو 50 سال پہلے بھی آج کی بنسبت بہت بہتر ہوتی تھی، مگر آج کے جو دور ہے، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو سوشل میڈیا سارا، اس کی وجہ سے، جو حالات ہیں آج کل کے، اس کی وجہ سے لوگوں کی حفظ کمزور ہو گئی ہے. مگر اس زمانے میں بہت اسٹرانگ ہوتی تھی لوگوں کی حفظ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا اپنے سینے میں. اور پھر جو نوجوان صحابہ تھے جیسے کہ ابن عباس، انس، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو نوجوان ینگ صحابہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ حدیث جو انہوں نے بچپن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں اور جو حاصل کی تھیں، ان کو جمع کیا اپنے بزرگ صحابہ سے. یعنی اپنے بزرگ صحابہ سے انہوں نے حدیث لی، اور جو خود ہی انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اکٹھا کیا، جمع کیا. اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے. بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ آئی ایم دا نیو کڈ آن دا بلاک، میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، مجھ کو زیادہ علم ہے، میں نہیں، ایسے نہیں ہوتا. بڑوں کی، بزرگ کی، وہ جس کے پاس سبقت ہے دین میں، علم میں، دعوت میں، استقامت میں، کے لیے عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، جو بزرگ تھے، جو نوجوان صحابہ تھے، بزرگ کی احترام کرتے تھے، عزت رکھتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ آپ ذی الشیبۃ المسلم کی عزت کریں، وہ مسلمان بندہ جس کی بال سفید ہو چکے ہیں. تو اگر اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس 30 35 40 سال کی تاریخ ہے استقامت پر، علم پر، دعوت پر. مثال کے طور پہ ہمارے شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وسددہ، یہ بندہ جس کے پاس 35 سال سے، جب سے وہ نوجوان ہے اور اب جب وہ نانا جا کے بن چکا ہے، دادا جا کے بن چکا ہے، بال سفید ہو چکی ہے. کس چیز میں؟ کس کام میں؟ یہ چیز حق کو بیان کرنے میں، علم کو بیان کرنے میں، استقامت پہ رہنے میں. اس زمانے میں جب برطانیہ میں قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں ملتا تھا، عبداللہ ابن یوسف علی کا ترجمہ ملتا تھا جو ایک فلسفی ترجمہ ہے. اس زمانے میں سے یہ بندہ قرآن اور حدیث، صحابہ کرام، سلف الصالح، امام احمد، ان کی دعوت، چاہے وہ اس زمانے میں صرف 5 10 15 افراد تھے، ایک زمانہ صرف کوئی بھی نہیں تھا. اب برطانیہ جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر اس کے بعد ان مشائخ کی جہود اور جد و جہد سے، شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ، شیخ ابو عیاض حفظہ اللہ، شیخ ابو طلحہ رحمہ اللہ، اور ان کے جو ساتھی تھے جو جنہوں نے ان کے ساتھ تائید دی تھی حق کو بیان کرنے میں. اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے، چند افراد تھے، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی مسجد نہیں، کچھ نہیں، بس حق کا بیان کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں بیان کرو لوگوں کو. یہ صحابہ کرام کا فہم تھا، بیان کرو. ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا بیان کرو، تبلیغ کرو، حق کا بیان کرو؟ بہت کم لوگ تھے، 14 15. اب لاکھوں کی برطانیہ میں، یعنی 10 20 thousands and thousands of people. آپ کوئی شہر میں نہیں جائیں گے برطانیہ میں جو میجر سٹیز ہیں، سوائے ایک مسجد وہاں ملے گا جو ان بندوں کا، ان مشائخ کی دعوت کے نتیجے میں ہے. مینچسٹر چلے جائیں، بریڈفورڈ چلے جائیں، لندن کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں، کارڈف چلے جائیں، برمنگھم ظاہری سے بات ہے، برمنگھم میں ماشاءاللہ، یعنی وہاں تو آپ وہاں دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یعنی میں کہاں آ گیا ہوں. یعنی ہمارے شہر میں لیڈز میں جب لوگ اسلام قبول کرتے تھے، میں لیڈز کا ہوں جو شمال میں، ہم ان کو برمنگھم لاتے تھے. کیوں؟ جہاں شیخ ابو خدیجہ کا مرکز ہے. کیوں لاتے تھے؟ کیوں جیسے وہ داخل ہوتے ہیں اتنے سارے لوگ مختلف اجناس کے، یہ پاکستانی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ عربی ہے، یہ صومالی ہے، یہ جمیکن ہے، یہ انگلش ہے، یہ وہ ہے، داڑھی، عورتوں نے جلباب پہنا ہوا ہے، یعنی آپ کو عام بندے طلاب العلم نظر آ رہے ہیں. یعنی ماحول مختلف ہے. اور یہ میں کوئی اس نہیں کہہ رہا تاکہ بندہ وہاں جا کے رہے، نہیں، مسلمان ملک میں رہائش کوئی مقابلہ نہیں ہے. مگر آپ کو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کیسے شروع ہوا، اور اب دیکھو کیونکہ وہ حق پر مستقیم رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی فضل سے حق پر مستقیم رہے تھے، ثابت قدم رکھا تھا، ہلے نہیں تھے. جو دباؤ ڈالا جاتا تھا اس سے ہلے نہیں تھے، ثابت رہتے. تو اب اس کے نتیجے میں پورے ملک میں ان کی دعوت پھیلی ہے. کون سی دعوت؟ اپنی ذات کی طرف نہیں، قرآن، حدیث، علی فہمی سلف الامہ، اس امت کے نیک اسلاف کے فہم پہ. امت کے نیک اسلاف کیا کہتے تھے دھرنے کے حوالے سے؟ کیا کہتے تھے حکمران کے حوالے سے؟ کیا کہتے تھے کہ اگر امت کے اوپر ذلت ہو تو وہ ذلت کو کیسے اٹھائیں؟ وہ کیا کہتے تھے؟ آج کے لوگوں کو چھوڑ دو. امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، جو جمہور تھے، وہ کس چیز پہ قائم تھے؟ اس بات پہ شیخ ابو خدیجہ، شیخ ابو عیاض، ان کے جو ساتھی تھے 30 سال 35 سال پہلے، کیونکہ وہ اس بات پہ قائم رہے تھے. اس کا نتیجہ آپ برطانیہ میں اب
اب دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات کہنے کا مقصد کہ جو نوجوان تھے صحابہ کرام میں سے، وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے تھے، اپنے بزرگ کی عزت رکھتے تھے، جانتے تھے ان کے پاس مقام ہے، ان کے پاس تاریخ ہے، ان کے پاس سبقت ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ کیا، یہ جو نوجوان تھے صحابہ، انہوں نے اپنی حدیث لی، بزرگوں کی حدیث لی، اور پھر اکٹھا کیا۔ اور پھر جب فتوحات ہوئے تھے، جب فتح حاصل ہوئی تھی، جب اسلام پھیلا تھا، تو پھر ظاہر سی بات ہے صحابہ مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے تابعین کرام کو حدیث سکھائی تھی، حدیث بتائی تھی۔ جو یعنی تابعین جو صحابہ کرام کی جو شاگرد تھے، اور پھر ہجری کی پہلی صدی کے آخر میں جو خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز تھے، انہوں نے علماء کو حکم دیا، کیونکہ ان کے خوف تھا کہ علم ضائع نہ ہو جائے، تو انہوں نے پیغام علماء کو دیا کہ انظروا ما عندکم من السنن والآثار فاجمعوها فإنی اخاف ضیاع العلم وذهاب العلماء۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس کیا حدیث ہیں، سنن الآثار یعنی احادیث تمہارے پاس کیا ہیں، ان کو اکٹھا کرو، کیونکہ میرے دل میں یہ خوف ہے کہ علم ضائع نہ ہو جائے اور علماء کی وفات نہ ہو جائے۔ تو پھر کثیر من العلماء انہوں نے اس حق کو ادا کیا تھا، اور پھر ان میں سے تھے امام دار الہجرہ امام مالک، جو نعم سب سے یعنی پہلے تھے جنہوں نے حدیث کو ایک منظم طور پہ جمع کیا تھا، امام مالک، اور انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے الموطا رحمہ اللہ تعالی۔ امام مالک نے پہلی کتاب لکھی تھی جس میں منظم طور پہ حدیث کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور انہوں نے دقت اختیار کی تھی، پریسیژن، ایکیوریسی۔ جو حدیث وہ روایت کرتے ہیں اس کی اسناد میں صرف وہ ہونا چاہیے جو معروف ہے ضبط اور اتقان سے۔ ضبط یعنی پریسیژن سے، یعنی I don't know how to say that in اردو، ضبط، اتقان اردو لفظ ہے نا، نہیں، ایک چیز کو بہترین طریقے سے کرنا، ضبط، اتقان، ایک چیز کو ایکوریسی کرنا۔ مثال کے طور پہ یہاں آپ ایک چیز کی نا پیمائش لیں، تو جیسے نا یوں کرتے ہیں، ہاتھ سے کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مگر جب میں یہاں پاکستان آیا تھا تو پھر میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی انجینئر آئے گا یا کوئی کارپینٹر آئے گا اور پیمائش اپنے ہاتھوں سے لے گا ایک بالش سے، تو میں کہوں گا آپ کے پاس ٹیپ میشر نہیں ہے؟ کیوں؟ انچی ٹیپ نہیں ہے؟ ہاں کیوں؟ کیونکہ انچی ٹیپ میں زیادہ ضبط اور اتقان ہے، زیادہ ایکیوریٹ ہے، سمجھ آ گیا نا؟ تو I don't know what the Urdu word is for ضبط اور اتقان، مگر یہ مثال آپ کو واضح کر لے گا کہ ضبط اور اتقان کا مطلب کیا ہے۔ پریسیژن، ایکیوریسی۔ وہ محدثین، وہ رجال الاسناد، وہ جو روات ہیں حدیث کی اسناد میں، جو پریسیژن اور ایکیوریسی، ضبط اور اتقان سے معروف۔ تو امام مالک نے صرف وہ احادیث جمع کی تھیں اپنے موطا میں جو اس چیز سے معروف تھے۔ اس حد تک یہ بات جو کہنے لگے ہیں نا، اس سب کے لیے ایک سبق ہے، خاص طور پہ جو اخباریں پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو اس زمانے میں اخباریں پھیلاتے ہیں، نیوز چینلز پوری دنیا میں، کہ اگر آپ امام مالک ہو جو اس امت کے اسلاف تھے، ان کے قواعد و ضوابط کے مطابق اخبار کی نقل کریں، اخبار کی ٹرانسمیشن کریں، تو پھر کوئی غلط خبریں اور افواہیں نہیں پھیلیں گی۔ امام مالک نے کہا کہ مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، میرے جو مشائخ و علماء تھے، جو مشائخ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کی روایت کر رہے ہیں۔ 70 ایسے مشائخ تھے کہ وہ اتنے امانت دار تھے، اتنے امین تھے کہ اگر آپ دنیا کی خزائن ان کو دے دیں نا تو خیانت نہیں کریں گے۔ وَلَكِنْهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ هَذَا الشَّأْنِ، لیکن وہ اس فن، وَلَكِنْ لَيْسُوا أَهْلَ لِهَذَا الْفَنِ اور لِهَذَا الشَّأْنِ، وہ اس فن، اس شان، یعنی اس سبجیکٹ، حدیث کا جو سبجیکٹ ہے،
وہ اس کے متخصصین نہیں تھے، وہ اس کے اہل نہیں تھے، وہ حقدار نہیں تھے کہ ہم ان کی حدیث لیں. کیوں؟ اتنی سختی تھی ان شرائط میں کہ اگر آپ حدیث کی روایت کریں گے تو فلاں شرط آپ کے اندر متوفر ہونی چاہیے، جس کے بارے میں ہم ابھی ذکر کریں گے کہ حدیث کی شرائط، صحیح حدیث کی شرائط کیا ہیں. مگر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی جو شرائط ہے من حیث القبول والرد، حدیث کو قبول یا رد یعنی یا مردود کرنے میں اس کی شرائط اتنی سخت تھی کہ بندہ امیندار بھی ہو نا یہ کافی نہیں ہے اس کی حدیث کو قبول کرنے کے لیے. شرائط بہت سخت تھی. اگر آج لوگ کے جو اخبار ہیں اگر وہ ان شرائط کے مطابق اپنی خبریں پھیلائیں تو بہت سارے فتنے سے ہم بچ جائیں گے. نعم. تو پھر یہ امام مالک کا دور تھا. What time is it now? 12:23. Quarter to, huh? ٹھیک ہے, no worries, انشاءاللہ تعالی. No pressure. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امام احمد کا دور آیا. امام احمد نے اپنی حدیث کی کتاب لکھی جس کا نام تھا المسند. اور اس زمانے میں وضع شروع ہوا تھا. وضع کیا ہے؟ لوگوں کے اندر اتنی اوقات پیدا ہوگی کہ وہ تیار تھے جھوٹ بولنے کے لیے. آج کے زمانے میں تو اتنی اتنی یہ بڑی چیز نہیں ہے. جھوٹ بولنا تو آج کل بہت عام ہے. چھوٹا سا جھوٹ تھا یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کے زمانے میں. مگر اس زمانے میں بہت بہت بری بات سمجھی جاتی تھی. شروع ہوئی وضع الحدیث, حدیث کو فیبریکیٹ کرنا. ٹھیک ہے, کوئی حدیث ہم بنا لیتے ہیں جو نیک اعمال کی ترغیب دے گا, اچھی نیت ہے ہماری, بس ایسے بنا دیتے ہیں. ایسے لوگ تھے. تو پھر جو حدیث کے جو مختلف علوم ہیں, جو ان کی فرعی علوم ہیں, وہ پھر شروع ہوئی. علم الروات, علم الرجال, جرح و تعدیل, کس کی حدیث قبول ہو جائے کس کی حدیث نہیں قبول ہو جائے. بایوگرافیز یعنی آپ کسی بندے کی حدیث نہیں قبول کریں گے سوا کہ آپ نے اس بندے کی اور رجال اسناد کی تفتیش کی, ان کی انویسٹیگیشن کی ہے اس حد تک کہ بندہ سوچے گا کہ آپ اس کے رشتے کے لیے اختبار کر رہے ہیں. یعنی آپ جب اپنی بیٹی کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کا یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو نہیں دے دیتے, انویسٹیگیشن کرتے کون ہے یہ لڑکا, کہاں پیدا ہوا, اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, فیملی خاندان کون ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے ساتھی کون ہیں, تفتیش کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تو اس حد تک کیا جاتا تھا. پھر آخر کار یہ ہوا کہ ان کی جو بایوگرافیز تھیں وہ کتابوں میں جمع کی گئی ہیں جو ہمارے پاس ہیں, سیرہ اعلام النبلاء اور تہذیب الکمال, مختلف کتابیں بعد میں انہوں نے ان کی بایوگرافیز ہمارے فائدے کے لیے اکٹھی کی تھیں. تو یہ جو مختلف فنون ہیں اس زمانے میں ہوئے تھے. کیوں؟ وضع الحدیث کی وجہ سے لوگ جھوٹ بولنے لگے تو بایوگرافیز لکھی گئی کہ فلاں کی حدیث مت لینا. کیوں؟ وضع الحدیث کا ارتکاب کرتا ہے, فیبریکیٹ کرتا ہے. اور پھر القاب ان لوگوں کے بارے میں استعمال کرتے تھے. ہمارے امت کے ائمہ, ان کے ہمارے نیک اسلاف, وہ لوگ جو حدیث کے حوالے سے لاپرواہی والا طریقہ اختیار کرتے تھے ان کی مذمت ائمہ کرتے تھے, القاب استعمال کرتے تھے. کاذب, جھوٹا ہے یہ بندہ, اس کی حدیث مت لو. کذاب, بڑا جھوٹا ہے, اس کی حدیث مت لو. یہ دلیل ہے, صرف دعویٰ نہیں, یہ کاذب ہے, کذاب ہے اور یہ دلیل ہے. دجال, یہ بندہ انتہائی جھوٹا ہے جو لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے. اور میں ایسے نہیں کہہ رہا, یہ دلیل ہے, یہ ثبوت ہے. اس امت کے نیک اسلاف رد کرتے تھے, لوگوں کے خلاف خبرداری دیتے تھے, مگر دلیل کے ساتھ, افواہوں کے اوپر نہیں, بے بنیاد باتوں پہ نہیں. یہ پھر دور گزرا اور کتابیں اور یہ مختلف فنون جیسے ہم نے بتائی تھیں یہ شروع ہوئیں جو حدیث کی مختلف فنون کے بارے میں تشریح کرتے تھے. پھر امام بخاری آئے. امام بخاری نے پھر اپنی کتاب لکھی جس کو ہم مختصر طور پہ صحیح البخاری کہتے ہیں. اور انہوں نے شرائط
قلم بند کیے تھے. شرائط ایک حدیث کو قبول کرنے کے لیے، اپنی صحیح کے لیے، اپنی صحیح بخاری کے لیے. ان کے پاس اور بھی کتابیں ہیں، مثال کے طور پہ امام بخاری کے پاس الادب المفرد ہے جس میں شرائط اتنی سخت نہیں ہے، مگر صحیح بخاری کے لیے امام بخاری نے بڑی سخت شرائط قلم بند کی تھی. 5 شرائط. نعم. خبر الآحاد بنقل عدل عدالة تام الضبط ضبط. أي نعم. خبر آحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، اتصال السند غیر معلل ولا شاذ، اس میں کوئی علہ نہ ہو، شاذ نہ ہو، ہوا صحیح لذاتی ہی. یہ صحیح حدیث ہے کہ جو روات حدیث کے اندر وہ عدل ہوں، یعنی وہ نیک لوگ ہوں. نیک لوگ کون ہیں؟ جو ہر بندے کے پاس کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب لوگ گنہگار ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر وہ گناہ سے مشہور اور معروف نہیں ہے، فاجر نہیں ہے، گناہ کا اعلانیہ ارتکاب نہیں کرتا، اور وہ خوارم المروءہ سے مشہور نہیں ہے. خوارم المروءہ وہ چیزیں ہیں جو حرام نہیں ہوتی، مگر آپ دیکھتے ہو نا بندہ یہ چیز کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ بری بات ہے، ہمارے معاشرے میں ایسی چیز نہیں کرتے، اس کو خوارم المروءہ کہتے ہیں. وہ چیز جو خود حرام نہیں ہے، مگر اگر بندہ یہ چیز کرے گا بڑی بری سمجھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ خوارم المروءہ کی کہ ایک بندہ آئے، وہ درس پہ آئے اور باتھ روب کے اندر آئے. باتھ روب نہیں ہوتا، باتھ روب یعنی پاکستان میں استعمال نہیں کرتے. باتھ روب یعنی جب نہیں لنگی، تولیے لپیٹ کے آئے، ٹھیک ہے نا. حرام کیا ہے اس نے؟ حرام تو نہیں کیا، اس کی عورہ مستور ہے، مگر آئے گا تولیے کے اندر، جسم پہ سینے پہ تولیے لگایا ہوا ہے، اور ناف سے اپنے گٹلیاں دنیز وہاں تک اس نے اپنا تولیہ باندھا ہے. حرام نہیں کیا، مگر جیسے وہ درس پہ آئے گا آپ کہیں گے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، حرام نہیں ہے. تو یہ چیز ایک پہلی شرط ہے، اس کو یاد کر لیں. عدل یعنی کہ وہ نیک بندہ ہو، اس کو مختصر نیک بندہ ہو، وہ گناہوں سے مشہور نہیں ہے، اور اس کے پاس یہ چیز جو ہے خوارم المروءہ وہ نہیں ہے، وہ چیز اس کی آدمی پناہ کو ختم کر لیتی ہے. دوسری چیز ضبط یعنی اتقان، انچی ٹیپ، اتقان، پریسیژن، ایکوریسی. مشہور ہے، معروف ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روایت کرتا ہے جیسے ہے ایسی یعنی اتقان سے کرتا ہے. تیسری بات اتصال السند، سند میں انقطاع نہ ہو، متصل ہو، ٹھیک ہے، متصل ہو، اتصال ہو، کنیکٹڈ ہو، اس میں کوئی بریکیج نہ ہو. چوتھی چیز شاذ نہ ہو، یعنی وہ کسی اور اسناد جو سے زیادہ قوی ہے اس کی کانٹرڈکٹ نہ کرتا ہو، اس سے متناقض نہ ہو. اور پانچویں چیز کہ اس میں علہ نہ ہو یعنی ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو، ایک چھپی ہوئی سٹل سی باریک سی علہ نہ ہو، یعنی ڈیفیکٹ نہ ہو، خرابی نہ ہو اسناد کے اندر، متن میں بھی ہو سکتا ہے. مگر مختصر یہ 5 چیزیں آپ یاد کریں: عدل، ضبط، اتصال السند، غیر شاذ نہ ہو، ولا معلل، اس میں علہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ امام بخاری کی شرائط تھیں، اور یہ امام مسلم کی بھی شرائط تھیں، لیکن امام بخاری کی شرط بہت سٹرونگ تھی. کیا؟ وہ جو ہم نے کہا تھا نا، تیسری جو کنڈیشن ہے کہ اسناد متصل ہو، کنیکٹڈ ہو، اس میں کوئی بریکیج نہ ہو. امام بخاری نے صرف یہ نہیں کہا کہ ثبوت ہونا چاہیے کہ رجال الاسناد قد عاصر من اخذ عنہ، کہ جو راوی حدیث کا ثبوت ہونی چاہیے کہ وہ اس زمانے میں زندہ تھا جس زمانے میں اس کا شیخ زندہ تھا جس سے اس نے یہ حدیث کی روایت کی ہے. سمجھ آ گئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. امام بخاری صرف یہ نہیں کہتے تھے، یہ ہماری زبردست ہے ایک مسلمان کے لیے. کیوں؟ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا دین کس حد تک محفوظ ہے. کافر جب آتا ہے، ایتھیسٹ جب آتا ہے، عیسائی جب آتا ہے، ہمارے دین پہ تنقید کرتا ہے. جیسے کل پرسوں میں ایک کافر کے ساتھ ایک میٹنگ میں تھا، یعنی ایک میٹنگ میں تھا، بزنس میٹنگ میں، تو
وہ یہ کہنے لگا کہ ہاں یہ تو اسلام، یہ جو ساری جو ادیان ہے نا، یہ تو صرف یعنی انفارمیشن، یہ تو یعنی چائنیز وسپرز، یعنی وہ ایسی چیز ہے جو بس ماں نے اپنے بیٹی کو بتایا، بیٹی نے اپنے بچوں کو بتایا، بیٹی بچے، اور بس ایسے جو ہوتی ہیں یعنی ٹیلز ہیں، اساطیر الاولین ہیں، بس ایسی خبریں ہیں جو بس قصے ہیں. ہاں بندے کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اسناد ہے، جو اور کسی امت کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے اسناد کا علم، ہمارے دل کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیات ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک آیات نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جو اسناد ہے. امام بخاری صرف یہ نہیں کہتے کہ ثبوت ہونا چاہیے کہ راوی جو ہے اور جو محدث ہے ایک حدیث میں، کہ وہ اس زمانے میں رہا ہو جس زمانے میں اس کے شیخ رہے تھے، جس سے انہوں نے اس حدیث کی روایت کی تھی. نہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ ثبوت ہونا چاہیے لقیہ کا، کہ کیا ثبوت ہے کہ وہ ملے تھے اس محدث سے، اس شیخ سے جس سے انہوں نے اس حدیث کی روایت کی تھی. امام بخاری امام مسلم دونوں کہتے کہ ہاں ثبوت ہونا چاہیے کہ دونوں جو شیخ ہیں اور جو شاگرد ہیں ایک اسناد میں دونوں ایک ہی زمانے میں رہے تھے. مگر امام بخاری یہ بھی کہتے ہیں کہ ثبوت ہونا چاہیے کہ صرف رہے نہیں تھے، ثبوت ہونا چاہیے کہ کیا شاگرد نے اپنے شیخ سے ملاقات کی تھی. ثبوت کدھر ہے؟ ثبوت کی کیا ہے اس چیز کا کہ ملاقات کی تھی. نعم. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرط تھی جو ہمارے ایمان میں، ہمارے دل میں ایمان میں اضافہ کرتی ہے. نعم، کہ اللہ تعالیٰ نے کس حد تک اس دین کو محفوظ رکھا ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف. 10 منٹ انشاءاللہ رہ گئے. چوتھے حصے کی طرف جو ہے مکانت الحدیث فی التشریع الاسلامی، حدیث کا مقام اسلامی شریعت میں. تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ حدیث کا کیا مقام ہے اسلامی شریعت میں. وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو بندہ نظر انداز کر سکتا ہو. نہیں، بس قرآن میرے لیے کافی ہے. آپ لوگوں نے اتنی اپنی زندگی میں کتنی دفعہ سنا ہوگا، او بھائی قرآن میں یہ کہاں کہتا ہے، حدیث چھوڑ دو، قرآن میں کہاں کہتا ہے. نہیں، قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحدیث الصحیح اخرجہ ابو داؤد کی سنن میں حدیث ہے، امام البانی اس کو صحیح قرار کیا تھا، کہ الا یوشک رجل شبعان على اريكته يأتيه الامر مما امرت به او نهيت عنه فيقول حسبنا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1400 سال زیادہ پہلے کہ ایک بندہ آئے گا اور وہ پیٹ بھرا ہوا ہے، اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے، چارپائی پہ آرام کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس دین کے علم کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنی رائے ہے. میرا حکم آتا ہے اس تک پہنچتا ہے، جس میں میں کسی چیز کا حکم دے رہا ہوں یا میں کسی چیز کی نہیں دے رہا ہوں، اور وہ بندہ پھر جا کے کہے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب میرے لیے کافی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے وہ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی مذمت کر رہے ہیں. کون سا بندہ؟ وہ بندہ جو کہتا ہے بس قرآن میرے لیے کافی ہے، حدیث وہ تو بس اخباریں ہیں، پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح، قرآن میرے لیے کافی. نہیں، قرآن حدیث معاً دونوں ساتھ ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا معاذ سے، بما تحکم، کیسے تم حکم دیا کرو گے، کیسے تم فیصلہ دیا کرو گے، جب تم وہاں جاؤ گے تو کیسے تم فیصلہ دیا کرو گے. قال بکتاب اللہ، معاذ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اور اگر تم اس میں کچھ نہ ڈھونڈو، پھر معاذ نے فرمایا فَبِسُنَّتِ رسول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت سے حدیث. قال فَإِن لَمْ تَجِدْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا اگر آپ سنت میں کچھ نہیں ڈھونڈو،
قال اجتہد رأیی لا آلو، میں اپنی اجتہاد پھر کروں گا، میں اپنی اجتہاد کروں گا. رائے اپنی کب استعمال کروں گا؟ جب قرآن اور حدیث میں کچھ اس حوالے سے نہیں پایا جائے، پھر اس صورتحال میں اپنی اجتہاد کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے اللہ کے رسول کو توفیق دی ہے اس بات میں جو اللہ کے رسول کے رضا کے مطابق ہے. یعنی معاذ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کے پیغمبر جو پیغام لے کے جا رہے ہیں یمن تک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے معاذ کو وہ توفیق دی ہے کہ وہ جو اللہ کے پیغمبر کی رضا ہے اس کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی رضا کیا تھی؟ کہ قرآن اور سنت دونوں چیزیں دین کی اساسی ماخذ ہیں جس سے ہم اپنے احکام کی استنباط کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے لعنت بھیجی تھی واصلہ اور مستوصلہ پہ، اور واشمہ اور مستوشمہ پہ. واصلہ مستوصلہ یعنی وہ عورت جو بالوں کی ایکسٹینشنز کرتی ہے اور وہ عورت جو بالوں کی ایکسٹینشنز اپنے آپ پہ کرواتی ہے. واشمہ مستوشمہ وہ عورت جو دانتوں کو دانتوں میں ایک خلا پیدا کرتی ہے اور وہ جو کرواتی ہے. تو ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس بنی اسد کے قبیلہ سے، اور اس نے کہا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ یہ فلاں چیز کرتے ہیں، یعنی آپ ان عورتوں پہ لعنت بھیجتے ہیں. میں نے ایسے کوئی چیز اللہ کی کتاب میں نہیں پائی، یہ عورت کہتی ہے. تو پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نعم، قال نعم فذهبت ثم جاءت فقالت لقد قرأت ما بين دفتيه. نعم، پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں ہے. عورت کہتی ہے فهل هو شيء وجدته في کتاب اللہ. عفوا، عورت پہلے یہ کہتی ہے کہ یہ چیز آپ نے اللہ کی کتاب میں دیکھی ہے. تو پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جی ہاں. پھر عورت جا کے قرآن کو واپس جاتی ہے، قرآن کو پڑھتی ہے، پھر واپس آتی ہے. اس نے کہا کہ میں نے قرآن کی شروع سے آخر تک قرآن کو پڑھا اور یہ چیز میں نے اس میں نہیں پائی. تو عبداللہ بن مسعود نے پھر کہا اگر آپ نے اس کو پڑھا ہو تو پھر آپ جان لیتی، آپ اس کو ڈھونڈ لیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وہ چیز جو الرسول آپ کو دیتے ہیں، وہ حکم جو آپ کو دیتے ہیں اس کو لے لو، اس کو نافذ کرو، اور وہ چیز جس سے وہ آپ کو منع کرتے ہیں اسے پرہیز کرو. تو یہ تھا صحابہ کرام کی طریقہ، ان کا منہج یہ تھا کہ جو کچھ حق ہے، جو کچھ حدیث میں ہے، اس کی منزلت ایسی ہے جیسے وہ جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں وحی ہیں اور دونوں اساسی ماخذ ہیں اسلامی تشریع کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں پانچواں اور آخری حصہ جو بہت مختصر ہوگا، شرف اصحاب الحدیث. اس حوالے سے شیخ ابو ادریس حفظہ اللہ تعالی کل اور انشاءاللہ تعالی آج اس پہ انہوں نے گفتگو کی تھی کہ اصحاب الحدیث جو سچے اہل الحدیث ہیں، یعنی علماء، حدیث کے علماء، حدیث کے طلاب، حتیٰ جو عوام ہیں جو اپنی عقیدہ اور اپنی عبادات اور اپنے معاملات حدیث کے بنا پہ کرتے ہیں، ان کا شرف کیا ہے، ان کی منزلہ، ان کا جو مقام کیا ہے. اس حوالے سے کافی ہیں. آپ کو دو ذکر کر لیتا ہوں، دو باتیں. ایک ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امام مسلم نے اس کی تخریج کی تھی. نعم، اور وہ ہے الحدیث المشہور لا تزال طائفہ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ. کہ کوئی طائفہ، کوئی گروہ، میری امت میں سے کوئی طائفہ اردو صح نہیں، گروہ، ہاں، کوئی گروہ، یعنی میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ظاہر ہوگی
حق کے اوپر کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچے گا ان لوگوں سے جو ان کو دھوکے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں ابن المبارک عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہم عندی اصحاب الحدیث، یہ جن کے بارے میں یہ جو گروہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے وہ اصحاب حدیث ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ اصحاب حدیث نہ ہوں، اصحاب حدیث کون ہیں؟ وہ علماء، وہ طلاب، حتیٰ وہ عوام جو اپنا عقیدہ، اپنا منہج، اپنی عبادات، اپنی معاملات حدیث کی بنا پہ کرتے ہیں، کسی مذہب سے متعصب نہیں، مذہب یعنی کسی مسلک سے متعصب نہیں ہے، بس جو کچھ اللہ نے، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس پہ ہم عمل درآمد کریں گے، اس کے بعد جو بھی ہمارا دشمن بن جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، بس ہم نے حق کا بیان کرنا ہے، اس کی تائید دینی ہے۔ دوسری بات پھر اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں کہ ابو بکر بن محمد ابن احمد انہوں نے کہا کہ بلغنی ان اللہ تعالی خص هذه الامه بثلاثه اشیاء لم يعطها من قبلها، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 فضائل خصلتیں سے نوازا ہے جو دوسری امتوں کو نہیں دیا، اور حقیقت یہ بات ثابت کرتی ہے۔ الاسناد، اسناد، حدیث کی اسناد، چین آف نریشن۔ دوسری بات انساب، اپنی نسب جاننا، کیونکہ نسب جان کے کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے آپ صلۃ الرحم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آپ اچھے رکھ سکتے ہیں جب آپ جانتے ہیں اپنی نسب۔ والاعراب، اعراب عربی گرامر کی ایک فن ہے، ایک فن ہے۔ بات کہنے کا مقصد اسناد، اسناد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہماری امت پر، امت محمدیہ پر، دوسری امت کے پاس یہ نہیں ہے۔ آج کل کے جو کرسچنز ہیں ان کے پاس کوئی اسناد نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، جیسے محمد بن حاتم المظفر نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی اکرم هذه الامه وشرفها وفضلها بالاسناد، اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ کرم کیا ہے، شرف دی ہے، فضل دی ہے اسناد کے ذریعے۔ کوئی اور امت کے پاس اسناد نہیں ہے، پرانی یا جو بعد میں ان کے پاس کسی کے پاس اسناد نہیں تھی، ان کے پاس کیا ہے، صحف، پیجز ہیں۔ جو کرسچنز ہیں اتنی موٹی بائبل آپ دیکھتے ہیں نا ان کی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، صحف ہیں، پیجز ہیں، کوئی اسناد بھی نہیں ہے، اس میں سب کچھ انہوں نے مکس کیا ہوا ہے۔ کچھ جو صحیح ہو، جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو، جو داؤد علیہ السلام نے کہا ہو، مگر ان کو کچھ نہیں پتہ کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں ہے، اور وہ مکسڈ ہے۔ اپنے جو کلام تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں پہ نازل کیا تھا، وہ کلام پیغمبر کے کلام سے مکس ہوا ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ کون سا کلام وحی، کون سا کلام تھا جو کتاب میں سے تھا، انجیل میں سے تھا، تورات میں سے تھا، زبور میں سے تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ میں سے تھا، اور کون سی چیز جو اس پیغمبر کے کلام میں سے تھا، کچھ نہیں پتہ۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کون سا کلام اس میں ان کے ربانیون اور ان کے جو پریسٹ اور ریبائز ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان کے کلام میں سے، یعنی ہمارا قرآن علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو حدیث ہے آپ سب جانتے ہیں علیحدہ ہے، علیحدہ کتابوں میں ہے، اور پھر اس کتاب کی، اللہ کی کتاب کی اور حدیث کی جو تشریح ہے، علماء کا جو کلام ہے وہ علیحدہ ہے، مکس نہیں ہوا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شرف ہے کہ عیسائیوں کے پاس، یہودوں کے پاس، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہر چیز ان کے ساتھ مکسڈ ہوئی ہوئی، مگر ہمارے پاس یہ اسناد ہے، یہ چین آف نریشن ہے۔ تو اس لیے انگلینڈ میں جب ہم دعویٰ کا جو خیمہ ہے بازار میں کھڑا کرتے ہیں، اور پھر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا دین تو دہشت گرد والا دین ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا، نہیں، دیکھو کہ داعش کیا کرتے ہیں، دیکھو کہ یہ فلاں کیا کرتے ہیں، معصوم لوگوں کے قتل عام کرتے ہیں، ہاں ہم کہتے ہیں یہ قتل عام کرتے ہیں، یہ چیز ہماری دین اس کے خلاف ہے، مگر ہمارا وہ دین ہے جو محفوظ ہے، لہٰذا ہمارے دین پہ کسی کے پاس اجارہ داری نہیں ہے۔
تمہارے دین پہ ہے، عیسائیوں کے دین پہ ہے، یہودیوں کے دین پہ ہے، دوسرے ادیان پہ ہے، ہمارا دین محفوظ ہے، منقسم ہے۔ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اور قرآن و حدیث کی فہم ہم اپنی ڈائریکٹ عربی زبان سے نہیں کرتے، اپنی فہم کے مطابق نہیں کرتے، نہیں، قرآن کی آیات جہاد کے حوالے سے، احادیث جو جہاد کے حوالے سے ہیں، ہم ان کو صحابہ کرام کے نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے نظر کے مطابق اس کو عمل کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو داعش ہو یا کوئی سی بھی دہشت گرد ہو جو مثال کے طور پہ ہمارے ملک پاکستان حرسہ اللہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے جو جیوش ہیں، جو ہماری آرمی ہے پاکستان کی، اور ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو تائید اور نصر اور نصرت عطا فرمائیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد یہ نہ ہو، ہمارے حکمران نہ ہو، ہماری آرمی نہ ہو، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا کیا ستیہ ناش ہو سکتا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر، کتنی عزت دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، ہمارے حکمران اور ہمارے جیوش، ہمارے جو آرمی ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو داعش ہیں اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ جو لوگ جو حملہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی وہ کرنا چاہیں، کسی کے پاس کوئی اجارہ داری نہیں دین پہ، محفوظ ہے، مکتوب ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، قرآن، حدیث، صحابہ کرام کا اقوال جو قرآن و حدیث کی تشریح کرتی ہے، جہاد کے احکام کی تشریح کرتی ہے، جو واضح کرتی ہے کہ جو جہادی، یہ جو تکفیری اور یہ جو دہشت گرد ہیں جو یہ کرتے ہیں، یہ بالکل ہمارے دین کے خلاف ہے۔ وقت اب ختم ہو گیا ہے، آپ لوگ اب جا کے وضو اور نماز کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ لیکچر ہے what's time؟ 1:15، نماز کے فوراً بعد 1:15 شیخ ابو خدیجہ حفظہ اللہ تعالی، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا، ان کا لیکچر ہے۔ سب لوگوں کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ وہ حاضری دیں۔ بارک اللہ فیکم وایاکم، حفظک اللہ۔